بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد دوم صفحہ نمبر 14، تبلیغ و اشاعت اسلام۔ ناظرین، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے سیرت النبی جلد دوم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ رائٹر ہے اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشاعت اسلام، تبلیغ اور اشاعت اسلام۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی کام تمام عالم میں دعوت اسلام کا اعلان کرنا تھا، اور نہ صرف اعلان بلکہ ہر قسم کے جائز اور صحیح وسائل سے تمام عالم کو حلقہ اسلام میں لانا تھا۔ اس کے لیے تبلیغ جو تھی وہ تیغ و خنجر اور فوج و عسکر کی ضرورت نہ تھی، بلکہ صرف اس قدر کافی تھا کہ دعوت حق کی صدا اطراف عالم میں پہنچ جانے پائے۔ لیکن مکہ میں 13 برس تک اہدائے اسلام اس کے سدِ راہ رہے۔ حج کے موقع پر عرب کے تمام قبائل دور دراز مقامات سے آتے تھے۔ حضور اکرم ایک ایک کے پاس جاتے اور صرف یہ درخواست کرتے کہ قریش مجھ کو پیغام پہنچانے سے روکتے ہیں، تم اس کا موقع دلا دو اور خود دو۔ لیکن قریش کے اثر سے ہزاروں لاکھوں میں سے ایک بھی اس کی حامی نہیں بھرتا تھا۔ تاہم آفتاب حق کی کرنیں ان کثیف بادلوں میں سے بھی چھن چھن کر سطح قلوب پر پڑتی تھیں اور ان اکناف و احوال کو روشن کرتی جاتی تھیں۔ اسلام کو صرف اشتہار اور اعلان کی ضرورت تھی، اور یہ کام خود اہدائے اسلام نے انجام دیا۔ جب حج کا زمانہ آتا تو رؤسائے قریش عام گزرگاہوں پر خیمے لگاتے، باہر کے لوگ ان سے ملنے آتے، اور چونکہ بعثت نبوی کا چرچا پھیل چکا تھا، لوگ اس کی حقیقت دریافت کرتے، اور نہ کرتے تو قریش خود حفظ ما تقدم کے لیے ان سے کہتے کہ ہمارے شہر میں ایک بد عقیدہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے معبودوں کو توہین کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی یعنی بتوں کی توہین کرتا ہے، یہاں تک کہ لات و عزا تک کو برا کہتا ہے۔ بد عقیدہ کو عربی میں صابی کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یا اسی وجہ سے کہ اسلام کے بعض فرائض مثلا نماز کی صورت صابئین کے اعمال سے ملتے جلتے ہیں، قریش نے حضور اکرم کو صابی کا لقب دیا، اور بالآخر اس لقب سے تمام عرب میں آپ کا نام مشہور ہو گیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ایک صحابی نے روایت کی کہ میں جب چھوٹا تھا تو مکہ کے آنے والے جانے والے سے سنا کرتا تھا کہ مکہ میں ایک مدعی نبوت پیدا ہوا ہے۔ ملک میں جب آپ کا نام مشہور ہوا تو اگرچہ جمہور عام پر مخالف اثر پڑا اور ان میں سے کسی شخص نے آپ کی طرف رخ نہیں کیا، لیکن اتنا بڑا وسیع ملک ان لوگوں سے خالی نہیں ہو سکتا تھا جن کو یہ شوق پیدا ہوا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ عرب میں ایسے لوگوں کی خاصی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بت پرستی سے متنفر ہو چکے تھے اور حق کے متجسس تھے۔ بعض لوگ اس حد سے ترقی کر کے حنفی بن گئے تھے، جن کا تذکرہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں متعدد ایسے صحابہ کا ذکر کیا ہے جو یمن وغیرہ دور دراز مقامات سے حضور اکرم کی تحقیق کے حال کے لیے مکہ میں حضور اکرم کے پاس آئے اور مخفی طور سے اسلام لا کر واپس گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمنی اور طفیل بن عمر دوسی یمنی کے خاندان میں جو اسلام پھیلا، اس کی ابتدا قیام مکہ ہی کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں باقی پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔